بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الاسماء الحسنی، اللہ کے پیارے پیارے نام۔ آج ہم سب سے پہلے لفظ اللہ جل جلالہ کے بارے میں بات کریں گے۔ ان تمام ناموں کو پڑھتے ہوئے ہم جس طریقے سے پڑھیں گے اس میں سب سے پہلے ہم اس کے لغت کے ڈکشنری میننگ دیکھیں گے، پھر قرآن کی آیات دیکھیں گے، پھر احادیث مبارکہ اور دعاؤں کو دیکھیں گے، اور اپنے لیے اپنی عملی تقاضے دیکھیں گے تاکہ ہم اپنا محاسبہ کر سکیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اپنا ذاتی نام، اصلی نام اللہ ہے۔ اس نام کا کوئی ترجمہ بھی نہیں ہو سکتا۔ باقی تمام نام جو ہیں وہ اللہ کی صفات ہیں اور اسی نام کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں۔ یہ لفظ اللہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے۔ پوری کائنات میں اس نام سے اور کوئی بھی نہیں جانا جاتا۔ قرآن کریم میں سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هل تعلم له سمیہ، بھلا تم اس کا کوئی ہم نام بھی جانتے ہو، یعنی اس جیسا نام بھی تم نے کسی کا سنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کا نہ کوئی تثنیہ ہے اور نہ ہی کوئی جمع، اور یہی وجہ ہے کہ مشرکین مکہ بھی اللہ کے نام کی عظمت کو اس طرح جانتے تھے کہ انہوں نے کبھی اللہ کے نام کا کوئی بت نہیں بنایا۔ ایون کہ فرعون نے بھی خود کو رب کہلوایا، انا ربکم الاعلی، لیکن اللہ کبھی کسی کے لیے نہیں بولا گیا۔ اللہ نے اس تمام کائنات کو اپنی شان سے پیدا کیا ہے، اور اللہ نے ہمیں پیدا کیا تاکہ ہم اپنے خالق کو پہچانیں، ہمیں زبان دی تاکہ ہم اس کا ذکر کریں، انگلیوں کے پور دیے تاکہ اس پر اس کا ذکر کریں، دل کی دھڑکنوں میں اسے محسوس کریں۔ اللہ کا ذکر کرنے والے، اس کو یاد کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ آسمان کی مجلسوں میں یاد فرماتا ہے، وہاں ان کا ذکر فرماتا ہے۔ اور جس دن لوگ اس کا نام لینا بھول جائیں گے، یہ پوری کائنات لپیٹ دی جائے گی، کیونکہ وہی الہ برحق ہے، اس کا دین برحق ہے، اسی کی عبادت برحق ہے۔ اللہ کے سوا ہر چیز مخلوق ہے، محتاج ہے، ناقص ہے، مملوک ہے، عبادت کی کسی بھی قسم کی قابل نہیں ہے۔ وہی ہے جس کی طرف دل مائل ہوتے ہیں اور اسی سے ڈرتے ہیں۔ تھوڑے کی قدر کرنے والا، گناہوں کو مٹانے والا، خطاؤں سے درگزر کرنے والا، مشکلات میں راستہ کھولنے والا، عرش عظیم کا رب اللہ۔ اللہ کا نام جس کی زندگی میں آ جائے تو مردہ دل بھی زندہ ہو جاتے ہیں۔ جس دل میں اللہ کی یاد نہیں وہ اندھیروں کی مانند ہے۔ سورۃ النحل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اور اللہ ہی کے لیے سب سے اعلیٰ مثالیں ہیں۔ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اس جیسی کوئی چیز نہیں، اس کی ذات سب سے الگ، سب سے منفرد ہے۔ اسی لیے کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ اللہ کے لفظ کا کوئی بھی ماخذ نہیں، یعنی کوئی روٹ ورڈ نہیں جس سے یہ لفظ نکلا ہو، بلکہ یہ اللہ کی طرح منفرد ہے۔ لیکن کچھ رائے آتی ہیں اس لفظ کے حوالے سے۔ ایک رائے یہ ہے کہ یہ الہ اور پر ال لگا دو تو الہ یعنی خاص الہ، اس سے مل کے بنائے گا، اس کا مرکب ہے، یعنی جس کی پرستش کی جائے۔ ایک اور جگہ کہا جاتا ہے یہ الہ، حمزہ زبر ا، لام زیر لی، ہا زبر ہا، الہ جو ذات و صفات کے ذریعے حیرت میں ڈال دے انسان کو۔ اسی طرح تیسرا آتا ہے کہ لا سے ملا، یہ لام الف زبر لا اور حمزہ زبر آ، یعنی جو چیز نگاہوں سے چھپی ہوئی اور دور ہے۔ تو آسان الفاظ میں لغت میں اسے 4 معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے، یعنی المعبود جس کی عبادت کی جائے، الملجا جس سے پناہ لی جائے، المفزوع الیہ گھبراہٹ میں جس کی طرف لپکا جائے، اس کی طرف ہاتھ اٹھائے جائیں یا دل کی دھڑکنوں سے اندر سے اس کو پکارا جائے، اور المحبوب جس سے سب سے زیادہ عظیم محبت کی جائے۔ وہی ہمارا حقیقی خالق ہے، حقیقی معبود، ہر قدرت کا مالک، ہر خاص و عام کا سننے والا۔ آپ دیکھیں نا، کوئی بہت بڑی اونچی پہنچی ہوئی چیز ہو تو اس سے ساتھ کانٹیکٹ کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے، لیکن اللہ نے اپنا کانٹیکٹ سب کو دے رکھا ہے گا، ہر خاص و عام کو سننے والا۔ اس کو اس کے نام کے ذریعے پکارو، وہ ڈائریکٹ تمہیں جواب دے گا، درمیان میں مت لاؤ وسیلے۔ ہر مخلوق کی وہ ڈائریکٹ سنتا ہے،
اور ان کی تکلیف و پریشانیوں کو دور فرماتا ہے اور اپنے خزانوں سے عطا فرماتا ہے۔ آپ لفظ اللہ کو دیکھیں تو کیلیگرافی کے طور پہ بھی اس کے تمام حروف جو ہیں وہ اوپر کی طرف اٹھتے ہیں، بلندی کی طرف جاتے ہیں۔ اس کے ایک ایک حرف کو اگر آپ نکالتے جائیں تو یہ ہر حرف جو ہے اس کا اپنا معنی رکھتا ہے۔ اللہ سے آپ اگر الف ہٹا دیں، ریموو کر دیں تو بن جاتا ہے للہ، یعنی اللہ کے لیے۔ اب للہ سے آپ لام پہلا والا اور ہٹا دیں تو کیا بن جائے گا؟ لہو، یعنی اسی کے لیے، اور لام بھی ہٹا دیں اور آخر میں ہو رہ جاتا ہے، یعنی وہی تو ہے جو ہر دل کی پکار سنتا ہے، اسی کے لیے سب کچھ ہے ہمارا، اور اسی کے لیے ہمیں ہر چیز کرنی بھی چاہیے، ہر عمل اس کے لیے خالص ہو کے کرنا چاہیے۔ قرآن کریم میں اللہ کا لفظ جو ہے وہ 2600 سے بھی زائد مرتبہ آیا ہے۔ قرآن کریم کی 33 آیات ہیں جو اللہ کے لفظ سے اسٹارٹ ہوتی ہیں، یعنی ابتدا میں اللہ کا لفظ آتا ہے۔ شرعی اصطلاح میں اس کا معنی آتا ہے کہ جس کی عبادت کی طرف بندوں کے دل مائل ہوتے ہیں، انتہائی عظمت و محبت کے ساتھ، انکساری اور امید و خوف کے ساتھ، ہر لحاظ سے کامل، جس کا ذکر، جس کا تصور دلوں کے اطمینان کا ذریعہ ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار ہو جاؤ، اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ انسان جب اس کو پہچان لیتا ہے تو ہر چیز سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ اللہ کا لفظ، اس کا نام بہت برکت والا ہے، اسی لیے ہر کام سے پہلے بسم اللہ کرنا سکھایا گیا ہے۔ شیطان سے پناہ بھی اللہ کے نام کے ذریعے لی جاتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ بالرحمن، اعوذ بالجبار نہیں کہا جاتا، بلکہ اعوذ باللہ۔ قرآن کریم کی پہلی آیت جو ہے اس میں اللہ کا ذکر آتا ہے گا، بسم اللہ۔ پہلی سورت کا پہلے حرف میں بھی اللہ کا ذکر آتا ہے، الحمدللہ۔ قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت اور اس میں سب سے بڑی آیت، آیت الکرسی، وہ اللہ کے نام سے سٹارٹ ہوتی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کا تعارف نظر آتا ہے۔ اس کے 2 خاص بڑے نام، اس کے آغاز میں 2 اس کے اختتام پہ، اور درمیان میں اللہ تعالیٰ کی کئی صفات کا ذکر آتا ہے۔ قرآن کریم کی وہ سورت جسے ایک تہائی کے مانند تصور کیا جاتا ہے، مانا جاتا ہے، سورۃ الاخلاص، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی توحید پر مبنی سورت ہے۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، وہاں بھی اللہ کے ذاتی نام کے ذریعے ہی توحید سکھائی گئی ہے۔ کون ہے اللہ؟ وہ جس کے ہاتھ میں زمین و آسمان کی بادشاہت ہے، اور ان دونوں کے درمیان تمام احکام اسی کے نافذ ہوتے ہیں، ہر ذرے ذرے پہ اسی کا حکم چلتا ہے۔ سورۃ الاعراف میں آتا ہے، الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین، خبردار ہو جاؤ، وہی سب کا پیدا کرنے والا ہے اور اسی کا حکم ہر جگہ نافذ ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی ذات بہت ہی بابرکت ہے۔ کائنات میں کل اختیار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو حاصل ہے۔ سورۃ القصص میں آتا ہے، وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اور آپ کا رب جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ ان مشرکین کو کوئی اختیار نہیں۔ سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون، اللہ تمام عیوب سے پاک اور مشرک کے شرک کرنے سے بلند و بالا ہے، یعنی نہ وہ کسی کو پیدا کر سکتے ہیں اور نہ انہیں یہ اختیار حاصل ہے کہ خود اللہ کا نبی بن جائیں، بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے اپنا نبی بناتا ہے، اور انہیں یہ بھی اختیار حاصل نہیں کہ وہ جس کی چاہے عبادت کریں اور جیسے چاہے عبادت کریں، بلکہ یہ حق اللہ خالق کائنات کا ہے، اور اس نے صرف اپنی بندگی کا حکم دیا ہے، شرک سے منع کرتا ہے، اور جو کچھ بھی مشرکین شرک کرتے ہیں اللہ کی ذات اس شرک سے بہت بلند و بالا ہے۔ اسی طرح تمام خزانے اللہ کے اختیار میں ہیں۔ سورۃ الحجر میں آتا ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں، اور اسے ہم ایک معین مقدار ہی میں اتارتے ہیں۔ عزت، ذلت، طاقت سب اللہ کے اختیار میں ہے۔
قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے اللہ، حقیقی بادشاہی کے مالک، تو جسے چاہتا ہے بادشاہی عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے بادشاہی چھین لیتا ہے، جسے چاہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ تمام بھلائیاں تیرے ہاتھ میں ہیں، بے شک تو ہر چیز پہ بڑا قادر ہے۔ اسی طرح اللہ کے نام عربی میں سب سے منفرد ہے حرف ندا کے اعتبار سے، یعنی کسی کو بھی آواز دینے کے لیے حرف ندا اختیار کی جاتی ہے تو یا کہہ کے اس کے آگے لگا دیا جاتا ہے۔ آپ اللہ کے کوئی بھی نام اٹھا کے دیکھیں تو آپ کس طرح پکاریں گے، یا رحمان، یا رحیم، یا مالک، لیکن اللہ کو یا اللہ کہنے کے لیے کیا کہتے ہیں؟ اس کے آخر میں میم مشدد لگایا جاتا ہے عربی میں، اللہم۔ اور اللہ کا لام وہ واحد لام ہے جو عربی میں پر پڑھا جاتا ہے، موٹا پڑھا جاتا ہے، اللہ جل جلالہ۔ اسی لیے ہمیں اللہ کے نام کا ادب کرنا ہے۔ اپنی محبت میں خود سے اللہ کے نام کے ساتھ کچھ بھی نہ جوڑیے، بلکہ جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سکھایا ہے ویسے ہی کرتے جائیں، ویسے ہی اسے پکاریں۔ بعض اوقات ہمارے یہاں معاشرے میں اللہ میاں کہہ کے کہا جاتا ہے، یہ درست طریقہ نہیں ہے۔ قرآن کریم میں سورۃ الاعراف میں آتا ہے آیت نمبر 180 میں، وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور چھوڑ دیجئے ان لوگوں کو جو ہمارے ناموں کے ساتھ الحاد کرتے ہیں، یعنی حد سے نکل جاتے ہیں، ان قریب ہم انہیں ان کے عمل کا بدلہ دیں گے۔ تو اللہ کے نام کے ساتھ کوئی بھی اپنی طرف سے الفاظ اور کوئی بھی اپنی طرف سے نظریہ و عقیدہ نہ جوڑیے، بشرط یہ کہ وہ قرآن و حدیث سے ثابت ہو۔ اللہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہیے، اللہ عز و جل، اللہ جل جلالہ، اللہ رب العالمین۔ جیسے اللہ کو اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا ہے ویسے ہی پکاریے۔ لفظ اللہ ہمارے کلمے کا جزو ہے، اور کلمے میں 2 حصے ہیں اور دونوں میں اللہ آتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ عالم الغیب، فقط اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ سورۃ الانعام میں آتا ہے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اور غیب کے خزانے اسی کے پاس ہیں اور اس کے علاوہ انہیں کوئی نہیں جانتا۔ جب اللہ نے کہہ دیا کہ اس تمام خزانے اسی کے پاس ہیں تو کوئی نہیں جانتا، تو پھر ہمیں کیا مشکل آتی ہے کہ ہم دوسروں میں یہ چیز بانٹنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنا عقیدہ غلط کرتے ہیں۔ اللہ نے اپنے بندوں میں سے جن بندے کو چنا اور جس کو جتنا چاہا علم دیا، غیب کے خزانوں میں سے سب سے زیادہ علم ہمیں ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، جنہوں نے جنت اور جہنم کو دیکھا اور اس کی تفصیلات بھی ہمیں بتائیں، اور ڈھیروں پیشن گوئیاں جو قیامت، قرب قیامت کے حوالے سے وہ بھی ہم تک پہنچائیں۔ لیکن کل غیب کا علم صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے۔ کسی نبی، کسی ولی، کسی فرشتے کے پاس بھی غیب کا علم موجود نہیں، اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اسی سے توحید میں اخلاص آتا ہے، اور اسی کی نہ ہونے کی وجہ سے بہت سے لوگ بھٹک جاتے ہیں، گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح پکار کا مستحق فقط اللہ کی ذات ہے۔ سورۃ الرعد میں آتا ہے لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ، صرف اسی کو پکارنا حق ہے، یعنی انسان اپنی حاجت، اپنی دعا صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے رکھے گا۔ سورۃ الاحقاف میں آتا ہے گا، اور اس آدمی سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا جو اللہ کے بجائے ان معبودوں کو پکارتا ہے جو قیامت تک اس کی پکار کو نہ سن سکیں گے، اور بلکہ وہ ان کی فریاد و پکار سے اکثر غافل ہیں۔ اور جب لوگ میدان حشر میں لائے جائیں گے تو وہ معبود ان کے دشمن ہو جائیں گے اور ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے۔ تو کسی کو بھی غائبانہ پکارنا جو حاضر نظر نہیں آتا ہے گا، اس کا نام لے کے اس سے دعا مانگنا یا اس کے سامنے اپنی حاجت پیش کرنا یا تکلیف دور کرنے کے لیے کہنا، یہ سب شرک میں آتا ہے، اور ایسا کرنے والے جنت میں نہیں جا سکتے، کیونکہ عبادت کا مستحق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور دعا ایک عبادت ہے۔ اسی طرح نظر و نیاز کا مستحق صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔
سورۃ البقرہ میں آتا ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ۔ اور تم جو کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو یا کوئی منت مانتے ہو تو اللہ بے شک اسے جانتا ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ یعنی جو کوئی بھی غیر اللہ کی عبادت کرے اور غیر اللہ کا تقرب کے لیے کوئی بھی نظر و نیاز کے طور پہ ذبح کرے تو یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کی مخالفت ہے، اور اس بات کا اعلان ہے کہ وہ شرک کر رہا ہے، وہ نبی کی تعلیمات پہ نہیں چل رہا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا گیا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ بے شک میری نماز اور میری تمام قسم کی عبادات اور قربانی، میرا جینا میرا مرنا سب رب العالمین کے لیے ہے۔ ہم نے اپنا رشتہ اللہ کے ساتھ خالص کرنا ہے، اور اس کے لیے ہم نے قرآنی آیات کو دیکھا ہے۔ اب ہم مزید انشاءاللہ احادیث مبارکہ میں اس کے بارے میں